اچھا تو صاحب یہ بات خاصی پرانی ہے. عبیداللہ کیئر سے ہماری دوستی جو ہے وہ خاصی عمر رسیدہ ہے اور ربع صدی کو چھونے کو جا رہی ہے. یہ 1987 کی ایک سپہر تھی اور میں ماہنامہ رابطہ سے وابستہ تھا. تو ہمارے ایک دوست ایک نوجوان کو لیے ہوئے کمرے میں تشریف لائے اور ان کا تعارف کرانے لگے کہ صاحب یہ ہیں اور یہ لکھتے ہیں کچھ، اور یہ ویسے تو سندھی ہیں لیکن اردو بہت اچھی لکھتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے ایک سفر نامہ اپنا پیش کیا. وہ سفر نامہ ہم لوگوں نے پڑھا، بہت اچھا سفر نامہ تھا. تابہ خاک کاشغر کے نام سے. چین جب یہ تشریف لے گئے تھے اور میرے خیال ہے کہ پاکستان سے باہر ان کا پہلا سفر تھا، تو وہ انہوں نے لکھا تھا اور بہت خوبصورت انداز سے لکھا تھا. وہ رابطہ کے سالنامے میں شائع ہوا اور مجھے ان کا انداز بہت اچھا لگا. اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور یہ انہوں نے کئی سفر نامے لکھے اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا سلسلہ تھا رابطہ کا، جو کہ رابطہ کی ایک پہچان بھی بنا، ایک شہر ایک انجمن. اس کے تحت ہم نے پاکستان کے تقریباً تمام قابل ذکر جو شہر ہیں، بہت سارے بڑے اور بہت سارے چھوٹے جو شہر ہیں، ان کو بھی ان کا ایک مفصل تعارف پیش کیا اور بہت خوبصورت انداز سے وہ پیش کیا جاتا تھا. اس میں اس شہر کی پوری تاریخ بھی ہوتی تھی، اس کا جغرافیہ بھی ہوتا تھا، اس کی معیشت، اس کی صنعت و عرفت، وہاں کی دستکاری، وہاں کے رسوم و رواج، وہاں کی بہت ساری باتیں، وہاں کے کھانے، وہاں کی سوغاتیں، یعنی اس پہ شہر کی پوری تصویر سامنے کھنچ جاتی تھی. تو اس شہر کے سلسلے میں ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ لکھیے، فلاں فلاں شہر پہ مضامین لکھیے. فوراً تیار ہو گئے اور مجھے بڑا تعجب ہوا اس لیے کہ ہم لوگوں نے اس سلسلے میں ایک مشکل سا سوال نامہ ترتیب دیا ہوا تھا. اس میں غالباً کوئی 50 کے قریب سوالات تھے کہ صاحب شہر کب آباد ہوا، کس نے آباد کیا، کیسے اس کا نام پڑا اور کتنی آبادی ہے اور قابل ذکر کیا چیزیں ہیں اس کے اندر اور صنعت کیا ہے، مقامی دستکاری کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت لمبی چوڑی تفصیل ہم دریافت کر لیتے تھے. اب ایک شہر میں ایک آدمی بالکل ایک اجنبی شہر میں داخل ہوتا ہے، عبیداللہ کیئر، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہفتے بھر میں وہ ایک بہترین قسم کا مضمون تیار کر کے ہمارے پاس لے آتا ہے. اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے تم نے کر لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو وہاں گیا تھا اور میں نے سائیکل لی کرائے پہ اور سائیکل پہ گھومتا پھرا پورے شہر میں، اور پورے شہر میں گھوم کے میں نے جناب پہلے تو اس کا جائزہ لے لیا اور ہر چیز سے تعارف حاصل کر لیا. اس کے بعد پھر میں وہاں کے جو قدیم باشندے تھے، بزرگ تھے، ان کی تلاش میں نکلا، ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور شہر کی تاریخ سے واقفیت حاصل کی. بہت سارے پرانے واقعات مجھے ملے، وہاں کے گزیٹیئرز میں نے نکالے کھنگالے، وہاں کی اور کتابیں اور وہاں کے دوسرے جو عمارتیں ہیں ان سب مقامات کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا اور خوبصورت، مربوط اور دلچسپ انداز میں اس کو لکھ کر اور پیش کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی تصویر کشی بھی کی، یعنی قلمی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ اپنے کیمرے کے ساتھ بھی وہ ایک بہت خوبصورت انداز میں اس کی تصویر کشی کرتے تھے. اور بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو میں نے ان کے تمام مضامین جن کی ادارت کی، ان میں میرا ایک بڑا خوشگوار تاثر رہا کہ رابطہ کے لیے اور بہت سارے دیگر مضامین موصول ہوتے تھے. ان کی ادارت میں ہمیں بڑی دشواری پیش آتی تھی. ہم ان کے مصنفین کو پہلے سے بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کرتے تھے کہ دیکھیے آپ اس کو اس طرح سے کیجئے، اس میں یہ معلومات شامل کیجئے، اس کی ترتیب یہ رکھیے گا اور ان باتوں کا خیال رکھیے گا، یہ ہمارے پالیسی میٹر ہیں، اس میں بہرحال ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس میں مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا. کیونکہ شہروں کے بارے میں بھی ہمارے جو چیف ایڈیٹر تھے ان کی ایک بڑی سخت ایک ہدایت تھی کہ وہاں سے متعلق جو کوئی منفی تاثر ابھرنا نہیں چاہیے. جیسا کہ عام طور پہ صافیانہ انداز ہوتا ہے کہ صاحب یہ شہر تو جناب دیکھنے کے قابل ہے، جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جائیے ہر جگہ سے بدبو کے پھپکے آ رہے ہیں اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ دیکھیے آپ وہ جو ہے وہ لوگ اپنے اشتہارات چسپاں کر دیتے ہیں یا دیواروں پہ چاکنگ کرتے ہیں. اس طرح کی کسی قسم کی چیز کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رابطہ ایک بین الاقوامی رسالہ تھا اور یہ پاکستان کا سفیر مانا جاتا تھا، اور پاکستان کی کسی بھی شے کو ہم نے ایسے انداز میں پیش نہیں کیا جس سے پاکستان کی عزت پہ کوئی حرف آئے. تو اس شہر سے متعلق جو اچھی باتیں ہو سکتی تھیں، جو قابل فخر باتیں ہو سکتی تھیں، ان کو انہوں نے تلاش کیا
اور بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا، حتیٰ کہ تصویر کشی میں بھی ہدایت یہ ہوتی تھی کہ ایسی کسی جگہ کی تصویر نہ لیں جہاں بجلی کے تار الجھے ہوئے ہوں، جہاں دیواروں پر پوسٹر چسپا ہوں یا کوئی اور خرابی ہو، بلکہ خوبصورت انداز میں یہ ان تصاویر کو تلاش کرتے تھے، ان مقامات کو تلاش کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو پیش کرتے تھے۔ تو وہ شہروں پر مضامین حوالے کے لیے استعمال کیے گئے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہمیں ایوان صدر میں جو موجود تھے وہاں صدر پاکستان کے اسپیچ رائٹر، انہوں نے بات بتائی کہ صاحب ہم نے تو رابطہ کی پوری فائل بنا رکھی ہے، صدر پاکستان کسی بھی شہر کا دورہ کرتے ہیں ہم رابطہ کی فائل نکالتے ہیں فوراً، بھائی نکالنا گجرانوالہ کا دورہ ہے، گجرانوالہ کا مضمون کب آیا تھا، فلاں سن میں آیا تھا، اچھا جی نکالو، اس شہر کی تاریخ، اس سے متعلق مسائل، اس سے متعلق ساری باتیں، وہ ساری ان کو بیسک جتنی معلومات تھی بنیادی وہ سب مل جاتی تھیں، وہ ان کو صدر صاحب کی تقریر میں بآسانی شامل کر کے اس میں کچھ اور مزید حاشیہ آرائی کر کے اور بہترین انداز سے وہ تقریر تیار کر دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی جلدی انہوں نے کیسے سارا مواد حاصل کر لیا، جبکہ اس کو حاصل کرنے میں جو ہے کئی ہفتے درکار ہوں گے۔ لیکن وہ بہت ہی عمدہ قسم کی معلومات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رابطہ کے ساتھ ساتھ عبید اللہ کیہر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جی ہاں، رابطہ میں اس نوعیت کے ان کے 25 مضامین شائع ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رابطہ میں جتنے مضامین شائع ہوئے ہیں شہروں پر، اس کا کم از کم 40% تو یہ رابطہ کا میں عبید اللہ کیہر کا حصہ ہے، اور میں اس بات پر بڑے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے رابطہ میں عبید اللہ کیہر کے مضامین پیش کیے جو کہ تاریخ کا ایک حوالہ بن گئے۔ اب میں بات کروں گا اس وقت جو یہ کتاب لائے ہیں جس کو ڈیجیٹل کتاب کہا جا رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے قرصی کتاب کہوں اس لیے کہ ڈسک کی شکل میں ہے۔ ہم لوگ کرتاسی کتاب پڑھنے کے عادی ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جناب صاحب خانہ کی طرح کتاب پڑھیں، لیٹ کر پاؤں پسار کر جس طرح جی چاہے، بستر پر نیم دراز ہو کے یا صوفے پہ لیٹ کر یا پاؤں میز پر رکھ کر، ہمارا موڈ ہے ہم جس طرح چاہے اپنے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کمپیوٹر کے ساتھ مشکل ہے کہ اس کو اس طرح سامنے لاد کے بیٹھا نہیں جا سکتا، تو اس میں صاحب خانہ کے بجائے صاحب بن کے بیٹھنا پڑتا ہے، بالکل بیوروکریٹک انداز میں۔ تو ہمارے راؤ صاحب نے امید دلائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور آئے گا کہ ایسے کمپیوٹر بھی ہمارے ہاتھ میں ہوں گے جو بالکل ایک دستی کتاب کی طرح ہوں گے۔ اب اس میں ہم صرف اس کو ہاتھ میں لیں، اور اس میں ورق گردانی کرنے کے بجائے صرف انگوش نمائی کرنی پڑے گی، آپ صرف اس میں اشارہ کریں اور ورق پلٹ جائے گا، اور اطمینان کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کرتے جائیں، چاہے لیٹیں یا بیٹھیں، چاہے نیم دراز ہوں، جس طرح چاہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرصی کتاب بہت ہی زیادہ خوبیوں کے مالک ہے، اور خریدار پر بھی اس کا بار بہت کم ہے، اور جو مصنف ہے یا ناشر ہے اس کے اوپر بھی مالی بوجھ کم سے کم پڑتا ہے، اور پیشکش کا انداز خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب میں اس کی چند خوبیوں کا ذکر کروں گا، اگرچہ کہ ایک ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کی بعض باتوں پر قدرے تھوڑا سا اعتراض بھی ہے، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ جو تقریب پذیرائی ہے وہاں میں اس کتاب میں اس کے عیوب بیان کروں، یہ میں ان کی خدمت میں بعد میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ کہ جو اس کے محاسن ہیں، وہ اس کی خوبیاں ہیں، وہ اس کے تمام عیوب پر حاوی ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں کہوں کہ ان کا اس بات پر ضرور توجہ دینی چاہیے، جو ہم اپنے رسائل میں بھی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نئے نوآموز ادیب یا نوآموز مدیر، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے رسائل میں یا اپنی کتابوں میں پروف کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا کریں، اس لیے کہ جو پروف کی غلطی ہے وہ بیچارے مصنف کی غلطی نہیں ہے، وہ تو صحیح لکھ رہا ہے، تو بالکل درست صحیح اردو لکھ رہا ہے اور صحیح جگہ صحیح لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اب جو کمپوزر ہے اس کی غلطی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ غلطی کو غلطی لکھ دے تو اس نے غلط کو غلط لکھ دیا، لیکن یہ کہ یہ پروف ریڈر کا کام ہے یا ایڈیٹر کا کام ہے۔ ہم رابطہ میں اسی لیے کوشش کرتے تھے کہ ایک ایک مضمون کو 4 مرتبہ پڑھا جائے، اور جب بالکل فائنل کاپی پریس میں جانے والے پھر ایک بار پڑھا جائے۔ اس کے باوجود ایسا ہوتا تھا کہ کوئی غلطی چوک جاتی تھی، نظروں سے چوک جاتی تھی، اور چھپنے کے بعد سیدھے وہیں نگاہ جاتی تھی، اور سخت افسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو عبید اللہ کیہر نے شاید کتاب کو نظر بد سے بچانے کے لیے پروف کی کچھ غلطیاں رہنے دی ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہ جب ہم کتاب کا نیکسٹ ایڈیشن لائیں
تو اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلطیاں مجھے امید ہے کہ نہیں ہوں گی۔ اولین خوبی جو مجھے اس کتاب میں نظر آتی ہے اور ان کی تمام کتابوں میں اور ان کے تمام مضامین میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل صاف ستھری کتابیں ہیں۔ صاف ستھری سے مراد میری ہے نہیں کہ اس پہ کوئی دھبے پہ نہیں لگے ہوئے ہیں، صاف ستھری سے میرے مراد ہے یہ بالکل پاکیزہ کتابیں ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ شاید جدید دور کے کچھ نقادان ادب کو میری اس بات پہ اعتراض ہو اور وہ اس کو اس کتاب کی اولین خامی سمجھیں کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں تصویر کائنات میں وجود ازل سے کوئی رنگ ہی نہیں بھرا گیا۔ کمال ہے صاحب۔ نہیں، یہ مجھے پتہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو قصہ یوسف و زلیخا جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے اور بڑے واضح انداز سے کیا ہے اور اس میں بڑا سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے، وہ زمانے دراز سے اب تک دہرایا جاتا رہا ہے، بلکہ اس میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے کی جو زلیخا تھی وہ دروازے بند کر کے کام کرتی تھی، اور آج کل کی زلیخا جو ہے دروازے کھول کے یہ سارے کام انجام دینے کو تیار ہے۔ اور میں تمام یعنی خواتین کو یہ الزام نہیں دیتا، آج کل کی کچھ زلیخائیں ایسی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ عبید اللہ کیہر کو کوئی زلیخا نہیں ملی، انہوں نے کچھ زلیخاؤں کا ذکر کیا ہے، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ، اور جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ قاری کچھ زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگا ہوگا وہ فوراً اس کو ہٹا کے دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں اور کچھ غیر زلیخائی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ قاری کا مسئلہ یہ ہے، شکیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ قاری سے ناانصافی بھی، ایسا نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے عبید اللہ کیہر نے خود کہا کہ یہ تمام کے تمام سفر انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ رہا، کسی میں کوئی دفتر کا ساتھی، کسی میں کوئی اور ساتھی، کسی میں کوئی اور سیاحت سے جو دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک اور ساتھی یہ ہمیشہ بنا لیتے ہیں، وہ ان کی کتاب کا قاری ہے۔ جب بھی ان کی کتاب کوئی قاری کھولتا ہے وہ ان کا ہمسفر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا ہمسفر سمجھتا ہے، اور چاہے عبید اللہ کیہر یہ بات کہیں یا نہ کہیں، اس قاری کا دل ضرور یہ کہتا جاتا ہے کہ حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ دوسری بات مجھے ان کے انداز بیان میں، ان کی کتابوں میں نظر آئی، وہ ان کا بہت ہی بھرپور اور گہرا مشاہدہ ہے جو عام آدمی کو میسر نہیں ہے۔ ایک عام آدمی سفر کرتا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کے نزدیک ان میں کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ عام چیزوں میں بھی انوکھی بات نکال لیتے ہیں۔ عبید اللہ کیہر کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ ان کا مشاہدہ بڑا غضب کا ہے، وہ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اس کا اظہار کرنے کی بڑی اچھی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، اور اس کو وہ بہت خوبصورت انداز میں، نہایت مربوط انداز میں، نہایت رواں انداز میں، نہایت سلیس زبان میں اور دلچسپ اور پرلطف انداز میں پیش کرتے ہیں، اور یہ تمام ایسی خوبیاں ہیں جو ایک قاری کو باندھ کے رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ تصاویر زندگی بھی پیش کرتے ہیں اور تصاویر فطرت بھی پیش کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں تنوع پایا جاتا ہے، اور جب وہ انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تلخ و شیریں دونوں طرح کے رویے سامنے آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قاری کے اپنے دل کی حرکت بھی وہ اس کا جو زیر بم ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مصنف نے قاری کے جذبات کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ اپنے قلم کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ وہ معلومات بھی بہت اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ سفر نامہ بوجھل نہ ہو، اور سفر سے قبل معلومات کے حصول کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات ان کی تمنا سیر کے بارے میں جو سلیم مغل صاحب نے کہی وہ بہت مجھے یعنی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ خود انہوں نے اپنے سفر نامے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے جو ہے وہ سفر میں سیر میں لگاتے تھے، باقی صرف 6 گھنٹے سونے میں لگاتے تھے۔ لہٰذا ان کو جب کسی ہوٹل کی تلاش ہوتی تھی تو وہ کم خرچ ہوٹل کی تلاش ہوتی تھی، تاکہ صرف 6 گھنٹے ہی تو صرف یہاں پہ سونے، باقی تو 18 گھنٹے مجھے سیر کرنی ہے۔ پھر ایک چیز مجھے جو ان کی بہت زیادہ پسند آئی، جس نے متاثر کیا، وہ ان کی حصہ مزاح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سفر نامہ نگار میں حصہ مزاح کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جتنے بھی واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اس میں اگر وہ مزاح کا پہلو نکالنے میں ناکام رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی خشک اور بے مزہ اور بہت ہی بوجھل قسم کی کتاب ہوگی، جو کہ شاید قاری کو اپنے ساتھ لے کر چلنے میں ناکام رہے۔ تصویر کشی وہ بہت اچھی کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو نہایت سلیقے کے ساتھ کوزہ نشین کرتے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کوزۂ سفر نامے میں قاری کے کوزۂ دل کو قید کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بہت ساری کامیابی عطا کرے اور دنیا اور آخرت میں ان سے ہمیشہ راضی رہے۔